ایک بندہ تھا جی جس کا نام تھا خالد الحزلی، مکے میں بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ یہ توہین کرتا۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت ابن عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا میری بات سنو۔ حضرت ابن عمیس آئے اور آ کر کہنے لگے روحی لروحک فدا، یا رسول اللہ میری روح آپ کی روح پر قربان ہو جائے، فرمائیں کیا حکم ہے؟ میری روح آپ کی روح پر قربان ہو جائے، فرمائیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ میرا حکم یہ ہے کہ مجھے خالد الحزلی جو ہے اس کا سر لا کر دو۔ حضرت ابن عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ جو ہے وہ اکیلے بھیج رہے ہیں، میں اکیلا اس بندے کا سر لے کر آؤں گا، میرے ساتھ تو کوئی جو ہے وہ جماعت نہیں، میرے ساتھ تو کوئی لشکر نہیں، میں اکیلا کیسے اس بندے کو قتل کروں گا؟ چپکے سے اٹھے، تلوار لی اور چلے گئے۔ 18 دن کے بعد حضرت ابن عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آپ کے ہاتھ میں خالد الحزلی کا سر تھا جو نبی پاک علیہ السلام کی توہین کرتا تھا، اور آ کر انہوں نے وہ سر جو تھا وہ نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں پھینک دیا۔ تو اس پر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابن عمیس کو مبارک دی اور پھر فرمایا، خوش ہو کر آپ علیہ السلام نے جو اپنا عصا مبارک تھا، اپنا جو ڈنڈا تھا، اپنا جو عصا مبارک تھا وہ ان کو عطا کر دیا اور فرمایا کہ قیامت کے دن تیرے اور میرے درمیان جو نشانی ہوگی کہ میں نے تجھے ایک حکم دیا تھا جسے تو نے پورا کر دیا، میں نے تجھے ایک گستاخ کا سر لانے کا کہا تھا جسے تو نے جو ہے وہ قتل کر کے سر تو میرے پاس لے آیا، قیامت کے دن تیرے اور میرے درمیان یہ جو میں نے تجھے عصا دیا ہے، قیامت کے دن یہ نشانی ہوگی تیرے اور میرے درمیان، یہ ایک نشانی ہوگی ہمارے لیے۔ حضرت ابن عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے کہ جب آپ دنیا سے جانے لگے تو وصیت کر کے گئے، اے لوگوں جب مجھے دفنانا قبر میں یہ عصا ضرور رکھنا ہے تاکہ قیامت کے دن جب میں نبی پاک علیہ السلام سے ملوں تو میرے ہاتھ میں عصا ہو اور میں کہوں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا قیامت کے دن تیرے اور میرے درمیان جو نشانی ہوگی وہ یہ عصا ہوگا۔ تو حضرت ابن عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عصا مبارک کے لیے وصیت کی اور باقاعدہ ان کی قبر میں وہ ساتھ بھیجا گیا۔ اب یہ ہے ان کے پاس ثبوت کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی ناموس پہ پہرا دیا، ان کے پاس ثبوت ہے نا جی؟ بولے ہیں سارے ثبوت ہے؟ میرے اور آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہم ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں؟ ہے کوئی ثبوت؟ غازی ممتاز قادری قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگا، میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر کہے گا حضور یہ دیکھیں یہ میری گردن کا منکا ٹوٹا ہوا ہے، یہ آپ کے لیے ہی ٹوٹا ہے۔ غازی عامر عبد الرحمن سیما کہے گا حضور دیکھیں میرے جسم پر یہ جو تشدد کے نشان ہیں یہ یہودیوں کے لگائے ہوئے ہیں، یہ آپ کی عزت و ناموس کے لیے ہیں۔ غازی علم الدین شہید آئے گا، آ کر کہے گا حضور دیکھیں یہ میری گردن کا منکا ٹوٹا تھا، مجھے پھانسی ہوئی تھی، یہ آپ کی عزت کے لیے تھی۔ فیض آباد میں شہید ہونے والے لوگ کہیں گے یا رسول اللہ دیکھیں ہمیں جو ہے وہ گولیوں سے بھون دیا گیا، ہمیں مار دیا گیا، یہ دیکھیں یہ ہمارے جسم پہ گولی کا نشان ہے، یہ آپ کی عزت کے لیے ہے۔ وہ لوگ جنہیں شل جن کے اوپر برسائے گئے اگرچہ انہیں شہادت نصیب نہ ہوئی لیکن انہوں نے جا کر اپنا کردار تو جو ہے وہ ادا کیا، وہ قیامت کے دن کہیں گے حضور دیکھیں ہمیں یہاں شل پڑا تھا، حضور دیکھیں ہمیں یہاں گولی لگی تھی، یہ ہمارے پاس ثبوت ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو اپنے اپنے گریبان میں جھانکو، تمہارے اور میرے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہم قیامت کے دن کہیں یا رسول اللہ ہم نے بھی آپ کی عزت پہ پہرا دیا تھا؟ ہمارے پاس تو چند نعرے بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو لبیک کا نعرہ لگ جائے ہمیں وہ بھی سیاسی لگنے لگتا ہے، ہمارے پاس کوئی بندہ زور سے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگائے تو ہمیں یہ نہیں لگتا کہ یہ مسلمان ہے، ہم کہتے ہیں لگتا ہے TLP دا بندہ ہے، مسلمان نہیں۔ حالانکہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ یہ مسلمان کی پہچان ہے، لبیک کا نعرہ یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ رب کعبہ کی قسم لبیک تحریک لبیک پاکستان کا اکیلی جماعت کا یہ نعرہ نہیں ہے لبیک یا رسول اللہ، اس کے علاوہ کئی جماعتیں ہیں، دعوت اسلامی والے یہ نعرہ نہیں لگاتے، تحریک صراط مستقیم یہ نعرہ نہیں لگاتی، اس کے علاوہ کئی جماعتیں ہیں، سنی تحریک یہ نعرہ نہیں لگاتی، لیکن ہمارا مزاج ہے جو بندہ ہمارے پاس آ کے لبیک کا نعرہ لگائے ہم کہتے ہیں لگتا ہے TLP دا بندہ آ گیا ہے، مطلب ہمیں چبھنے لگتا ہے۔ تو مجھے بتائیں قیامت کے دن ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہم نے بھی نبی پاک علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے اپنا کردار ادا کیا؟ نہ ہم سے کبھی کسی دھرنے میں جانے کا جو ہے وہ ہمارا دل کرتا ہے، نہ کبھی کسی ریلی میں جانے کا، نہ کبھی کسی احتجاجی جو ہے وہ جلسہ اس میں جانے کا ہمارا دل کرتا ہے۔ گھر میں بیٹھ کر ہم کہتے ہیں بھئی ہم سب سے بڑے عاشق رسول ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی فرمایا کرتے تھے نوجوان تو کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو موت گھر بیٹھے بیٹھے نہیں آئے گی، باہر نکلنا پڑے گا، میدان میں جانا پڑے گا، تجھے باہر نکلے گا تو گولی لگے گی پھر موت آئے گی۔ گھر بیٹھے جو موت آئے گی وہ ہیضے سے ہوگی، گھر بیٹھے جو موت آئے گی وہ ہارٹ
اٹیک سے ہوگی، گھر بیٹھے جو موت آئے گی وہ کسی بیماری سے ہوگی، وہ غلامی رسول والی موت نہیں ہوگی۔ غلامی رسول والی موت لینی ہے تو پھر تجھے زین رضوی کی طرح شہید ہونا پڑے گا، تجھے میدان میں آنا پڑے گا، تجھے لبیک کا نعرہ لگانا پڑے گا۔ اب جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ لبیک کا نعرہ صرف TLP ایک جماعت کا نعرہ ہے، وہ ہرگز نہ بولے۔ جو سمجھتا ہے کہ یہ پوری امت مسلمہ کا نعرہ ہے، اپنے ہاتھ اٹھا کر آج اس مسجد کو گواہ بنا کر لبیک کے نعرے لگائیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا تن بھی آپ کے لیے ہے، ہمارا من بھی آپ کے لیے ہے، ہمارا مال بھی آپ کے لیے ہے، ہماری جان بھی آپ کے لیے ہے، ہماری اولاد بھی آپ کے لیے ہے، ہمارا سب کچھ آپ کی عزت و ناموس پہ قربان ہے۔ جس کا قربان ہے ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیں ذرا، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک فرض کی طرح ہمارے اوپر لازم ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں کے اندر فرض ہے۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے جب صاحب استطاعت ہو جاؤ، زکوٰۃ سال میں ایک بار فرض ہے جب تم صاحب نصاب ہو جاؤ، روزہ سال میں ایک بار فرض ہے، نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب کی خوب عزت کرو، میرے محبوب کی خوب توقیر کرو۔ اللہ نے یہاں وقت کی قید نہیں لگائی۔ پتہ چلا ناموس رسالت پہ پہرا دینا یہ سال میں نہیں، یہ مہینے میں نہیں، یہ ہفتے میں نہیں، یہ دن میں نہیں، یہ گھنٹے میں نہیں، یہ ہر سانس میں فرض ہے، یہ ہر سانس پہ ہمیشہ کے لیے قرض ہے۔ ایک لمحہ بھی اگر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تمہارا دل ڈھیلا پڑ گیا کہ خیر ہے جو ہوتا ہے ہو جائے، بھئی میں نے تو اپنا کمانا ہے، اپنا کھانا ہے، تو پھر تمہارے میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔